رحیم۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، آنے سے پہلے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، اللہ کے ساتھ ایک میثاق کیا تھا، ایک ایگریمنٹ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ ان شرائط کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی بسر کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم دنیا کے اندر اپنی مان کر نہیں چلیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو، اس میثاق کو یاد بھی دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو، اس میثاق کو یاد بھی دلایا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی بندگی اختیار کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تمہیں اپنی مخلوق بنایا تھا، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں یاد دلائی ہیں۔ ہم نے تو اللہ کو بھلا دیا نا، ہم نے تو اس میثاق کو، اس عہد کو بھی بھلا دیا۔ وہ جو ایگریمنٹ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا نا، اس ایگریمنٹ کو بھی ہم نے بھلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری ارواحین سے پوچھا تھا، جب کیا پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کیا کہا تھا کہ قالوا بلا، قالوا بلا۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا تھا کہ اللہ کیوں نہیں، اور تو ہی ہمارا رب ہے، اور تو ہی ہمارا خالق ہے۔ اور دنیا میں آ کر ہم نے اس عہد کو بھلا دیا، لیکن میرے اللہ نے پھر ہمیں یاد دلایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس لیے کہ تم مجھ پر ایمان لانے والے بنو، اور میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس لیے کہ تم میری بندگی اختیار کرنے والے بنو، اور میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس لیے کہ تم میری عبادت کرنے والے بنو، اور تم نے اپنے رب کو کیوں بھلا دیا؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اور اللہ تعالیٰ عہد یاد دلانے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد ایمانہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے من بعد میثاقہ کہ جس نے بھی میرے عہد کو پامال کیا نا، اور جس نے بھی میرے عہد کو پامال کیا نا، معاہدہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد، تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اولئک هم الخاسرون۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ اور صرف عہد کو پامال نہیں کیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور ہر اس چیز کو انہوں نے ختم کرنا چاہا جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ایوصلہ کہ وہ آپس میں صلح رحمی، آپس میں مل جل کر رہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم تو آپس میں بھائی ہو، اور بھائی کے ساتھ مل کر رہتا ہے، اور بھائی کے ساتھ تو محبت ہی ایک الگ ہوتی ہے۔ اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم تو ہر مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے در پر ہیں، اور ہم تو ہر مسلمان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کے حق تلفیاں کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی معاہدے ہم نے اللہ کے ساتھ کیے تھے نا، اور جتنے بھی معاہدے ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیے تھے، وہ سارے کے سارے آج پامال کر رہے ہیں۔ آج تو حقیقی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق لڑائی جھگڑے کرتے ہیں تو وہ تعلق اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، ہم دوبارہ ان سے تعلق بحال ہی نہیں کرتے اور ہم ان کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا نا، اس عہد کو بھول گئے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم حرام مال اکٹھا کر رہے ہیں، یہ دنیا جمع کر رہے ہیں، دنیا جمع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دنیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہماری تو آخرت ہے، آخرت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے سورۃ العصر کے اندر؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ خسارے والے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وہ انسان سارے کے سارے خسارے کے اندر ہے۔ وہ کون سے انسان بچیں گے پھر؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہی لوگ اس خسارے سے محفوظ رہیں گے، اور دنیاوی خسارے سے بھی محفوظ رہیں گے اور اخروی خسارے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور کون سے لوگ ہوں گے؟ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور جو اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اور کون سے لوگ کامیاب ہوں گے اور کون سے لوگ اس خسارے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے؟ اور وہی لوگ ہوں گے جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اور جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، وہ جو سچ کے ساتھ بولنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے سچ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے سچ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، التاجر الصدوق یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور کتنی بڑی بات میرے نبی نے کہہ دی، اور میرا نبی کیا فرما رہا ہے؟ او جو سچا تاجر ہے نا، جو سچ بول کر تجارت کرنے والا تاجر ہے نا، او میرا نبی فرما رہا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ نبیوں کی صف میں ہوگا، وہ شہداء کی صف میں ہوگا، وہ صالحین کی صف میں ہوگا، وہ اولیاء اللہ کی صف میں ہوگا۔ اور ہم نے کیوں جھوٹ کو اپنے پلے باندھے رکھا ہے، اور کیوں ہم جھوٹ سے جان نہیں چھڑاتے، اور کیوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتے؟ اور یہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے سچ بولنے والے کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، تم سیدھی بات کہنے والے بن جاؤ اور سچ بولنے والے بن جاؤ۔ یصلح لکم اعمالکم، اور میں تمہارے سارے کے سارے اعمال درست کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ تمہارے اعمال، تمہاری بگڑیاں تو بناؤں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ سچ بولنے سے اللہ تعالی ہمیں بالکل پاکیزہ کر دیں گے، بالکل پاکیزہ کر دیں گے۔ تو دنیاوی خسارے سے اگر بچنا ہے اور اخروی خسارے سے اگر بچنا ہے تو ہمیں سچ بولنا ہوگا، ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ ہماری نجات اسی کے اندر ہے، ہماری نجات اسی کے اندر ہے، ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے، اور دنیا بھی پھر ہماری ہے، آخرت بھی پھر ہماری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔